سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت۔ 18 ستمبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے بیرونی دورے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر گورنر مدینہ منورہ نے عمران خان کا استقبال کیا۔ عمران خان نے مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ادا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ بعد ازاں عمران خان عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ عمرے کے بعد عمران خان کے لیے خصوصی طور پر بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ 19 ستمبر کو وزیر اعظم عمران خان نے شاہ سلمان سے جدہ میں واقع سعودی شاہی محل السلام میں ملاقات کی۔ شاہ سلمان نے وفد کے ہمراہ خود وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ شاہ سلمان نے سعودی وزراء، آرمی، انٹیلیجنس آفیسرز سمیت اعلیٰ سعودی حکومتی عہدیداروں کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی عمران خان سے وفد کے ہمراہ علیحدہ خصوصی ملاقات کی اور دو طرفہ امور پر گفتگو ہوئی۔ سعودی بادشاہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم عمران خان نے دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ سعودی عرب نے نہ صرف یہ دعوت قبول کی بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی، جو سعودی وزراء اور حکومتی عہدیداروں پر مشتمل ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق اگلے ماہ سی پیک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت سے سعودی عرب پاکستان اور چین کے بعد تیسرا بڑا شراکت دار بن جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ سمیت بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سازگار ماحول بنے گا۔ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات میں بھی مضبوطی آئے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں میں نرمی اور سہولیات کے حوالے سے بھی بات چیت کی، جس پر بہت جلد مذاکرات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کو بھی سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع اور دیگر معاملات میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ مجموعی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا پہلا بیرونی دورہ کامیاب بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم عمران خان کا جو استقبال کیا، اس سے پہلے اس طرح کا استقبال بہت کم دیکھنے کو ملا۔ جدہ کے شاہراہوں پر پہلی بار پاکستانی پرچم سعودی پرچم کے ساتھ لہرائے گئے۔ ماہرین بین الاقوامی تعلقات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے دورے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا انتخاب کر کے بہترین فیصلہ کیا۔ اس سے عالم اسلام میں جہاں پاکستان کی مرکزی حیثیت کو تقویت ملی، وہیں پاکستان کے بہترین حلیف خلیجی ممالک سے باہمی تعلقات بھی مضبوط ہوئے۔ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانی حدود سے باہر نکل کر پاکستان عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس کی بڑی وجہ ان ممالک کے استحکام کے ساتھ پاکستان کا استحکام کا جڑا ہوا ہونا ہے۔ یہ سوچ قطعاً غلط ہے کہ پاکستان کو اپنی فکر کرنا چاہیے اور خلیجی ممالک کے مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ خلیجی ممالک پاکستان کے نہ صرف ہمسائے ممالک ہیں بلکہ خلیجی ممالک پاکستان کی سلامتی کے لیے بہترین دفاعی مراکز بھی ہیں۔ یمن کی خانہ جنگی ہو یا پھر شام اور عراق کی خانہ جنگی، پاکستان کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ایران، جو دفاعی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے پاکستان سے بہت زیادہ کمزور ہے، وہ اگر مشرق وسطیٰ میں براہ راست مداخلت کر کے وہاں خانہ جنگی کی آگ بھڑکا سکتا ہے، تو پھر پاکستان کیوں اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا؟ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب دورے کے دوران سعودی حکام کو یمن کی خانہ جنگی ختم کروانے میں ثالثی اور مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا، جو یقیناً بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب عملاً اس پر پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔
دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو.